وزیر اعظم شہباز شریف سے سیکریٹری جنرل OIC کی ملاقات، لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق کانفرنس میں شرکت پر حسین ابراہیم طہا سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کی پہلی پرواز پیرس پہنچ گئی۔ 4 سال بعد PIA کی پرواز 317 مسافروں کو لے کر پیرس پہنچی۔ PIA اسٹاف، پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے مسافروں کا استقبال کیا۔ پرواز کے ساتھ CEO PIA عامر حیات اور اعلیٰ عہدیداران پیرس پہنچے۔ پیرس ایئرپورٹ پر استقبالیہ کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس میں سزا اور جرمانے سے بچ گئے۔ نیو یارک کی فوجداری عدالت کا ٹرمپ کی غیر مشروط بریت کا حکم۔ فحش فلموں کی اداکاروں کو پیسے دے کر چھپانے کا جرم ریکارڈ میں شامل رہے گا۔ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو جرمانہ ریکارڈ کے ساتھ صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جلنے لگی۔ امریکی تاریخ کی خوفناک آگ، $150 ارب کا نقصان، 10 افراد ہلاک۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں بھڑکتی آگ سے ہزاروں مکانات اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر۔ لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹی کے نزدیک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ 2 لاکھ افراد کو نقل مکانی کی ہدایت۔ جو بائیڈن کے بیٹے ہالی ووڈ اداکاروں کے گھروں کو شدید نقصان۔ لاس اینجلس میں لگی آگ بجھانے کے لیے قیدی بھی طلب کر لیے گئے۔ قیدیوں کا کہنا ہے کہ یہ جیل میں رہنے سے بہتر ہے۔ موقع پرست بھی سرگرم، لوٹ مار شروع کر دی، 20 افراد گرفتار۔ غزہ میں نسل کشی کی حمایت کرنے والے امریکی اداکار کا گھر بھی آگ کی لپیٹ میں۔ ٹی وی پر رو پڑے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ سے جیمز ووڈ کا گھر جل کر خاکستر ہو گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ جیمز ووڈ نے انٹرویو میں کہا کہ ایک دن آپ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن سب ختم ہو جاتا ہے۔ اداکار کی باتوں پر اینکر بھی افسردہ ہو گئی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے۔ گزشتہ دور حکومت کے ایک وفاقی وزیر کے بیان سے اوورسیز پاکستانیوں کی مشکلات بڑھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ عالمی سطح پر فلائٹ آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کی عوام کو مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا کہ پروازوں کی بحالی سے اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت ہوگی۔ بندش سے PIA کو اربوں کا نقصان اور ادارے کی ساکھ متاثر ہوئی۔ ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کی دھرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد۔ کہا دسمبر 2024 تک $3.1 ارب ترسیلات آئیں، جو نومبر 2024 سے 5.6% زیادہ ہیں۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ہوا۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت نے سینٹ اجلاس 14 جنوری کی سپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس میں مدارس رجسٹریشن سے متعلق آرڈیننس پیش کیا جائے گا۔ اہم قانون سازی اور ملکی قومی معاملات پر بحث کی جائے گی۔ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتے ہیں یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے؟ میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے۔ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ کے پاس اکثریت ہے، کل ہائی جیکنگ اور 302 کا جرم بھی آرمی ایکٹ میں ڈال دیں گے تو کون روک سکتا ہے؟ ہم یہاں عام شہری اور فوجی جوان سب کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ فوج میں جن کے خلاف فیصلہ آئے ان کو بھی دوسری عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ جب بانی PTI نے باہر آنا ہوا تو فجر کے وقت جیل کا دروازہ کھل جائے گا۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا القادری ٹرسٹ کیس میں کیا سزا دینی ہے ان کو پہلے ہی پتا ہے۔ بانی PTI کا 250 بچوں کو مفت تعلیم دینا کیا جرم ہے؟ ساری دنیا کو پتا چلے کہ کتنا بڑا مذاق ہے تو اس کیس میں کیسے جیل میں رکھ سکتے ہیں۔ مزید کہا بانی نے بتایا کہ مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات پر جیل حکام نے صبح ہی منع کر دیا تھا۔ پارٹی صرف بانی کے ساتھ ہے، کسی کے قبضے میں نہیں۔